السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستان ریئل اسٹیٹ شو۔ میں ہوں آپ کی میزبان عمارہ طارق، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کی ایک مایہ ناز شخصیت، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بادشاہ اور گوہر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین، ایکس چیئرمین آباد اینڈ ایکس وائس پریزیڈنٹ FPCCI، محترم جناب حنیف گوہر صاحب۔ ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کا حوصلہ دیکھ کر اور آپ کی محنت دیکھ کر آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سے بات کر کے ہم اپنے ویورز کو وہ انرجی لیول پرووائڈ کر سکیں جو آپ کے اندر خدا داد ہے۔ تو سر، یہ اس وقت آپ اس دور میں جو کاروباری مسائل ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی پیشن گوئی کیا ہے آنے والے مہینوں میں، خاص طور پہ گورنمنٹ کے انسینٹیوائز پیکیج کو لے کر جو خصوصی طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ملا ہے؟ Would you really think it's going to be practical and implementable؟ یا آپ کا اس پہ کیا اپنا ویو ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام ٹیم کو ویلکم کروں گا کہ آپ میرے آفس تشریف لے کر آئیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے بوسٹ اپ کی آپ نے بات کی، تو یقیناً کنسٹرکشن انڈسٹری بوسٹ اپ نہ ہوتی تو ہم سب بھی اس قابل نہ ہوتے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری نے ترقی کی ہے، اس شعبے نے ترقی کی ہے، تو جیسے آپ نے ہمیں بادشاہ کا نام دیا تو نہ ہم بادشاہ نہ کہلاتے۔ ہم تو آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ جیسے آپ نے پہلے مختلف انٹرویوز میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ میں نے کم از کم اپنے بارے میں ایز اے سیلف میڈ پوری کی پوری سٹوریاں اپنی مختلف بارے میں بتائی ہوئی ہیں۔ بالکل، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آج کل تو خصوصی طور پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ رمضان کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان دنوں میں اور زیادہ سنا کرتے ہیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو آفٹر ایگریکلچر جو ہے سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے جو جاب پرووائڈ کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے کرونا کی بات کی، یہ پوری دنیا کا المیہ ہے اس وقت یہ کرونا وائرس۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا تو یہ پرابلم نہ صرف پاکستان میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں رہے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اور جابس کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں جابس کی طرف، تو اب جابس کی طرف دیکھیں کہ کرونا کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ سے تقریباً لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کے لوگ جتنے بھی اس کام سے وابستہ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جاب لیس ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا ویژن آپ یہ دیکھیں کہ انہیں یہ اس بات کا علم تھا اور علم ہے کہ جو انہوں نے بولڈ فیصلہ لیا اور اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریلیف دیا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سب سے پہلے کھولنے کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کس وجہ سے کھولنے کے لیے کہا گیا؟ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اسی وجہ سے کھولنے کے لیے کہا گیا کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر کھول دیا جاتا ہے تو اس سے خدا نہ خواستہ جو ہیومن کانٹیکٹ ہے وہ بہت کم سے کم ہوتا ہے، اور جابز جو ہے تو سب سے زیادہ پرووائڈ ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ویژنری لیڈر نے سب سے پہلے اناؤنس کیا، اور الحمدللہ یہ آج جو ہے تو باقی تو آپ دیکھیں کہ بزنس کے آج دکانداروں کے اور باقی معاملات حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں رہتے ہیں اور رہ رہے ہیں، اور آج بہت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہ تمام کاروباروں کو کھول دیا جائے۔ تو میں اب امید یہ کرتا ہوں کہ جو سندھ حکومت کے اور جو وفاق کے جو مسائل آپس میں چل رہے تھے، یقیناً اب سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ تمام کے تمام مسائل جو ہے تو ختم ہو جائیں گے، اور من سپریم کورٹ کے آرڈر کو سندھ گورنمنٹ کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور یہ جو باقی تاجران کے جو مسائل تھے، جو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ چھوٹی دکان والے چاہے بڑے کاروبار والے، اب امید ہم یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بھی کاروبار کھلیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ ملک جو ہے تو ترقی کرے گا اور پھلے گا اور پھولے گا۔ جس طرح سے ہم پہلے اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کو روٹین لائف میں لے کر آ جائیں گے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے حنیف گوہر صاحب۔ آپ اسی حوالے سے ایک یہ بات بھی بتائیں کہ انویسٹرز کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں کرونا وائرس کے حالات کے دوران، اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے اسپیشلی ان ٹرمز آف پاکستان، تو آپ کا کیا میسج ہے فار انویسٹرز؟ دیکھیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ انویسٹرز کے لیے اس سے نادر موقع کبھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اس وجہ سے کہ جیسے پہلے میں نے پرائم منسٹر کے ویژن کی بات کی کہ انہوں نے یہ کاروبار کو کھولا، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کاروبار کو کھولا
اس کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی ایمنسٹی کا اعلان کیا. وہ کس کے لیے اعلان کیا؟ وہ اس انویسٹرز کے لیے اعلان کیا گیا کہ جن لوگوں نے کوئی بھی سرمایہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر زیادہ تر جو پیسے ہوتے ہیں وہ گرے اکانومی کے اندر ہوتے ہیں، جس کو ہم بلیک اکانومی مختلف لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو گرے ایریا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے بھی عمران خان صاحب نے 31 دسمبر تک کی پالیسی دی ہے کہ جن کے پاس بھی پیسے ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کر دیں، ان سے اس کو پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں پر آیا. اور بلڈرز کے لیے وہ ریلیف ہوا کہ اگر بلڈرز پلاٹ لیتے ہیں اور اس پر کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو انہیں 2.5 سال کا ٹائم دے دیا کہ آپ ان تمام لوگوں کا پیسہ لے کے انویسٹ کر لیں. ان لوگوں کو ریلیف مل گیا، اور آپ لوگوں کے لیے ریلیف یہ ہے کہ آپ اس بلڈنگ کا گرے سٹرکچر سپٹمبر 22 تک کمپلیٹ کر لیں تو آپ کو اس ایمنسٹی کا ایڈوانٹیج ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنسٹرکشن کو ریلیف پرائم منسٹر نے دیا ہے وہ شاید ہی کوئی ایسی انڈسٹری ہو کہ شاید اس سے مل سکے. جو انویسٹرز کا جہاں تک آپ نے بات پوچھی ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی سرمایہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں کسی بھی ڈیولپر کے پاس انویسٹ کر دینا چاہیے. کسی سے پلاٹ لے لے، چاہے کسی سے دکان لے لے، چاہے کسی سے فلیٹ لے لے، انویسٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو وہ سرمایہ ہے چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل ضرور ہو جائے گا. ناظرین، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. حنیف گوہر صاحب کے توسط سے انہوں نے یہ بات جو مینشن کیا انویسٹرز کے لیے، دس از دا رائٹ ٹائم، آئیڈیل ٹائم فار انویسٹمنٹ ان پاکستان. اس کے علاوہ میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ جو پلانز ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ معلومات دیں. اف یو آر obviously you are well aware of that. دیکھیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، یہ بھی جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو اس وقت ان کا ویژن تھا کہ میں جو ہوں تو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، کہ جن عام لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو ان کا ویژن تھا یہ کہ ان کو یہ مکانات دے سکیں. تو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی اور 50 لاکھ گھروں کی بات کی. 1 کروڑ نوکریاں بھی اسی صورت ہو سکتی ہیں کہ جب کوئی بھی انڈسٹری چلے. گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنی نوکریاں نہیں ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو تو کروڑوں نوکریاں بانٹیں، نہ گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. تو یقیناً جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز نے دینی ہے. تو ہم جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو بار بار جو پرائم منسٹر جو تو سپورٹ کر رہے ہیں یا انہیں انکریج کرتے ہیں، تو انہیں بھی علم ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں اسی صورت مل سکتی ہیں کہ جب کنسٹرکشن انڈسٹری جو تو پھلے پھولے گی. اور مکانات کی نیا پاکستان کی آپ نے بات کی ہے، بالکل نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بن چکی ہے، جن کے جو چیئرمین ہیں جنرل انوار حیدر صاحب ہیں، ان کی سربراہی میں. اور جو ایک عام آدمی کے لیے جو یہ انہوں نے پلان کیا ہے، یہ بہت تھوڑے سے پیسوں کے اندر 20 سے 30 لاکھ روپے کی اس کی کاسٹ ہوگی ان کے مکان کی، اور انہیں جو دینے ہوں گے وہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے ایک عام آدمی کو دینے ہوں گے. باقی 20 سال کا ہاؤسنگ فائنینس ہوگا جو 20 سے 25 سال میں ادا کرنے ہوں گے ڈائریکٹ بینک کو. تو اس طرح سے جو عام آدمی کا خواب تھا کہ وہ گھر نہیں لے سکتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ گھر لے گا بھی اور اس میں رہے گا بھی، اور اس میں رہتے ہوئے اپنا جو لون ہے وہ آپ رینٹل کی صورت میں ادا کرتے ہوئے وہ مکان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا. حنیف گوہر صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، خاص طور پہ ایسے ماحول میں، ایسے وقت پہ جو کہ اس وقت ٹائم ٹیسٹنگ مومنٹس چل رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، حوصلہ افزائی ہوئی، اور آئی تھنک آج کے اس شو میں ہمیں بہت ساری ایسی ٹپس ملی ہیں کہ جس سے ہم لوگ اپنا مورال ایز اے نیشن بھی بوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین سر. آپ کے لیے ایک بوکے ہے، اور اس کے بعد یہ کہ elan.com کی طرف سے ہم نے آپ کے جو یہ سارا ارینج کیا، اس کے بارے میں بھی کچھ کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ کیسی کاوش لگی اور اس کے اوپر آپ کا کیا ویو ہے. دیکھیں، میں elan.com کو یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں، کہ آپ کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ نے اس کورونا کے دوران بھی، کہ آپ لوگ اتنے سنسیئر ہیں اپنے کام کے ساتھ، کہ جو ماحول ہے کورونا کا، کہ لوگ دبک کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور تمام کے تمام اتنا سخت لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے درمیان بھی آپ لوگوں نے اپنے پروفیشنلزم کو جو ہے تو آپ لوگوں نے سامنے رکھا، اور اپنے پروفیشنلزم کا استعمال کرتے ہوئے آج آپ لوگ مجھ تک پہنچے. جیسے آپ نے باقی لوگوں کا بتایا، آپ نے کہ ہماری انڈسٹری سے ریلیٹڈ آپ کئی لوگوں کو جا کے آپ نے انٹرویو کیا، تو میں آپ کی اعلان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے، انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے.